العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج بتاریخ 10 محرم الحرام سن 1435 ہجری مطابق 14 نومبر سن 2013 بروز جمعرات ثنائیہ کی اس مسجد میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مفہوم اور اہمیت اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے یہ بتلانے کی کوشش کروں گا. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا. محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے کامل اور اکمل ترین انسان بنا کر کے بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول دنیا میں بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کو اللہ تعالی نے ہر انسان پر عمومی طور پر سے اور مسلمانوں کے اوپر، مسلمان مردوں کے اوپر، مسلمان عورتوں کے اوپر خصوصی طور پر فرض اور واجب قرار دیا. کیونکہ محبت کے جو وسائل اور ذرائع ہو سکتے ہیں یا جس وجہ سے کسی سے محبت کی جا سکتی ہے، وہ ساری وجہیں، محبت کرنے کے سارے اسباب، ساری وجہیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالی نے پرو دیا تھا. چاہے وہ احسان کے بدلے کسی سے محبت کی جائے یا حسن و جمال پر ریچھ کر کسی سے محبت کی جائے یا اخلاق و کردار کو دیکھ کر کسی سے محبت کی جائے یا احسان و کرم کو دیکھ کر کسی سے محبت کی جائے، محبت کی ساری خوبیاں اور محبت کے سارے اسباب اور وجوہات پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. یعنی ایک عقل مند انسان کے لیے
یا ایک عقل مند انسان کے یہاں محبت کرنے کی جو بھی کسوٹی یا جو بھی اصول یا جو بھی رابطہ ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں مکمل طریقے سے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. بلکہ بہت ساری خوبیاں جو کئی لوگوں کے اندر پائی جا سکتی ہیں وہ ساری خوبیاں پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب پر فرض اور واجب قرار دیا ہے. اور ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرامایا دولت ہے، قیمتی دولت ہے. نبی سے محبت کرنا یہ عبادت ہے. نبی سے محبت کر کے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اور نبی سے عداوت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا یہ اللہ تعالی سے اعلان جنگ ہے، اور یہ کھلی رب دو جہاں کی نافرمانی اور معصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عبادت ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے اندر صاف طور پر یہ سمجھا دیا ہے، یہ بتلا دیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم ان سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، اور یہ عبادت سمجھ کر کے، رب کا حکم سمجھ کر کے ہمارے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے، اور یہی دین ہے. بلکہ دین کا ایک اہم ستون اور کھمبا ہے کہ ہم پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کریں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے ساتھ احسانات کیے ہیں، جو آپ نے اپنی امت پر شفقت و مہربانی کی ہے، یا جو آپ نے اپنی امت کے لیے خیر خواہی کیا ہے، انہی کے سارے ان کردار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن آیت اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے جائیں اور غور کرتے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ صدق دل سے، سچے دل سے ہم یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے پیارے حبیب سے اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح ان سے محبت کرنے کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے. ذرا ایک حدیث سنیا، اور بارہا اس حدیث کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی ومالی وولدی والناس اجمعین. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم اس حدیث کو سنیں اور غور کریں، اور من ہی من میں اپنے آپ کو اس حدیث پر پرکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اس سے
اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور حدیث کی سب سے مستند کتاب صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرماتے ہیں، قسم کھا کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے، مکمل اور کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا حدیث آپ لوگوں نے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور یہ ہے سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کہ وحی خفی کے ذریعے سرور دو عالم اپنی امت محمدیہ کو یہ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اے میری امت کے علماء کرام یا عوام حضرات یا مرد اور عورتوں اور بچوں، تم لوگ اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پکا مومن اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ذات گرامی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، تو اس ذات گرامی کو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی سب سے زیادہ سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ محبوب ہونا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھیں، آپ کی محبت کو آگے رکھیں، اپنی جان کی محبت سے، اپنی اولاد کی محبت سے، اپنے مال و دولت کی محبت سے، اپنے خیش و اقارب اور رشتہ داروں کی محبت سے اور سارے لوگوں سے۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ۔ گویا اس حدیث کے اندر مکمل ایمان کا انکار کیا گیا ہے، مکمل اسلام کا انکار کیا گیا ہے، اس شخص کے ایمان کے کامل ہونے کا انکار کیا گیا ہے، اس شخص کے اسلام کے مکمل ہونے کا انکار کیا گیا ہے جس کے نزدیک اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے، اس کی مال سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اور صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا ہے، جس کا ذکر اگر وقت رہا تو میں آگے کروں گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، کہتے ہیں
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قسم، کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری ملی ہے، جن کو زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ دنیا میں پیارے حبیب کی زبان مبارک، جو زبان سچی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس زبان مبارک سے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے۔ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول اکرم سے، واللہ اللہ کی قسم، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیا کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی قسم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، میری اولاد سے بھی زیادہ، میرے مال سے بھی زیادہ، خیش و اقارب اور رشتہ داروں سے زیادہ، سوائے میری جان کے، یعنی میری جان کی محبت آپ سے زیادہ ہے، میں اپنی آپ سے محبت کروں ساری چیزوں سے زیادہ، لیکن میری جان۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا لا یا عمر، تم کامل مومن نہیں ہو اے عمر، تم مکمل مسلمان نہیں ہو اے عمر، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے ذرا ہم غور کریں میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول عمر فاروق، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کہتا ہے تم مکمل مومن نہیں ہو، تم مکمل مسلمان نہیں ہو جب تک کہ میں تمہارے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ، تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے مکمل ایمان مومن ہونے کا خطرہ ہے، میرے مکمل مسلمان ہونے کا خطرہ ہے، میں کامل مسلمان نہیں، میں مکمل مسلمان نہیں جب تک آقا ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز و محبوب نہ ہو جائے، تو عمر بول پڑتے اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تب اللہ کے رسول کہتے ہیں الآن یا عمر، ہاں اے عمر، اب تم مکمل مومن ہو، مکمل مسلمان ہو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری قرآنی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے امتیوں پر یہ پہلا حق ہے، ایمان کے بعد، آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کا یہ پہلا حق ہے کہ آپ سے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کی جائے۔ اور یہی چیز تھی کہ صحابہ کرام کی جب سیرت اور تاریخ آپ پڑھیں گے اور اسلامی غزوات کے واقعات آپ پڑھیں گے تو صحابہ کرام میں سے آپ ایسے لوگوں کو بھی پائیں گے کہ ان کے جسموں کو نیزوں سے بالکل چور چور کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے بالکل سینہ سپر رہا کرتے تھے۔ اور آپ یاد کیجئے اس حدیث کو، اور پھر یاد کیجئے قصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ہجرت کا واقعہ ہے، کبھی اللہ کے رسول ہجرت کے موقع پر ابو بکر آگے ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کے، اور کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول عرض گزار ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے ابو بکر تمہارا ماجرا کیا ہے، کبھی تم میرے آگے چل رہے ہو، کبھی تم میرے پیچھے چل رہے ہو۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر آپ کے آگے سے وار کر دے گا تو میں اپنے آپ کو آپ کے آگے کر لیتا ہوں کہ حملہ پہلے میرے اوپر ہو، میرے آقا کے اوپر نہ ہو۔ اور جب مجھے یہ اندازہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ پیچھے سے ہو سکتا ہے تو میں اپنے آپ کو آپ کے پیچھے لگا لیتا ہوں کہ اگر تیر برسے پتھر گرے تو ابو بکر کے پیٹھ پہ گرے، آقا کے پیٹھ پہ نہ گرے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔
غار کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے بھائیو سے۔ ہجرت کے موقع پر غار میں پہنچنے کے بعد ابو بکر دیکھتے ہیں کہ غار میں بہت سارے سوراخ، زیادہ دن سے اس میں آدمی نہیں آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں سانپ اور بچھو نہ بیٹھے ہوئے، سارے سانپ کے بچھوؤں کے سوراخوں کو بند کر دیں، صرف ایک سوراخ بچتا ہے جس کے بند کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اپنے انگوٹھے کو غار کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ سوراخ کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں اور آلتی پالتی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو بکر کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محبت۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رانے مبارک پر رکھ کے لیٹ جاتے ہیں۔ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ ابو بکر کا رتبہ ہے کہ جہاں ہجرت کے موقع پر سفر کے ساتھی ہیں، وہاں غار کے یار بھی ہیں، اور آپ کا مبارک سر آپ کے رانے مبارک پر ہے۔ اب اللہ کے رسول اکرم تھکے حالت نیند آ جاتی ہے، اچانک سوراخ سے ایک بچھو نکلتا ہے، زہریلا کوئی جانور، اور ابو بکر کے انگوٹھے پر ڈنک مار دیتا ہے۔ بچھو کے ڈنک مارنے سے ابو بکر تلملا اٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو جگانا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں تھکے ہارے ہیں، تکلیف نہ پہنچ جائے۔ زہر کی تیزی کی وجہ سے آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر ٹپک پڑتا ہے، اس کی ٹھنڈک کو پا کے اللہ کے رسول جاگ جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں ابو بکر معاملہ کیا؟ کہتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے اللہ کے رسول۔ یہاں دیکھیے محبت رسول میرے بھائیوں اور ساتھیوں، لیکن مسلمان اللہ کے رسول سے محبت کرتا، محبت کرنے کا قائل بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سرفرا یا غیر مسلم یا ہمارا نفس ہی ہم سے سوال کر بیٹھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کیوں کریں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہ ہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بہت ساری وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم سب کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ ہمارے رب کی چاہت ہے، یہ ہمارے رب کی مرضی ہے، یہ ہمارے اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ مخلوق میں سب سے کامل مخلوق ہمارے نبی، جن کی اللہ تعالیٰ نے جس قدر تعریف کی ہے کسی اور کی تعریف نہیں کی ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے۔ تو رب کی چاہت یہ ہے، رب کی پسند یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا جائے؟ محبت کی جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی۔ دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ایمان کی چاہت یہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے، اس کا اسلام مکمل ہو جائے، وہ کامل اور مکمل مسلمان ہو کے رب ذوالجلال سے ملاقات کرے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ یہ نہیں کہ 100 روپے چندہ دے دو ادا ہو گئی محبت، نہ میں انگوٹھا چوم لو محبت ادا، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ میں نے حدیث سنایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے پاس، اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کی جائے کہ اللہ تعالی کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ہمارے لیے شفیق تھے، آپ ہمارے لیے مہربان تھے، آپ ہمارے لیے رحمت تھے، آپ ہی کو
کو شفاعت کا درجہ نصیب کیا جائے گا. آپ پہلوں کے بھی سردار، بعد کے بھی سردار، آپ سارے نبیوں کے سردار، آپ سارے اولیاء کے سردار، آپ سارے ائمہ دین کے سردار، اور آپ ہی کے ذریعے سے ہم تک وہ کتاب مقدس، کتاب عزیز پہنچی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے اندر اتارا. قرآن مجید آپ ہی کے ذریعے ہمیں نصیب فرمایا. آپ ہی کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر نصیب فرمائے گا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا، ان خصوصیات سے کسی نبی اور رسول کو نہیں نوازا. تو آپ کا کرم، آپ کا احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ. آپ نے جو ہمیں ڈھرنا دکھایا ہے، آپ نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور جس راستے کے دکھانے میں ذہنی تکلیفیں بھی آپ نے اٹھائی، جسمانی تکلیفیں بھی آپ نے اٹھائی، مالی مصیبت بھی آپ نے برداشت کیا، اگر وہ ڈھرا آپ نہ دکھاتے تو ہم بھی شرک و کفر کے دلدل میں پھنسے رہتے. اور جب اللہ سے شرک و کفر کے حال میں ملاقات کرتے تو ہم سب کے چہرے کیا ہوتے؟ کالے ہوتے. تو آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وجہ سے بھی کی جائے میرے بھائیو ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے خود بہت زیادہ محبت تھی. موزن بھائی، میں آپ سے محبت کروں گا تو آپ مجھ سے محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں کرو گے نا؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے، اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا 2 چیزوں کے بارے میں، تو آپ نے کیا قبول کیا کہ مجھے ہماری امت کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت پر بہت عزیز تھے، بہت مہربان تھے، اور اپنی امت سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. اور اس کی گواہی آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے لیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے اس آیت کو. اور یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے. کس سورہ کی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128. اور برائے مہربانی میرے بھائیوں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے مجاہد بھائی کو سونے دیجیے، ان کا کام ہی دینی پروگرام میں سونا. آپ لوگ جا کر کے اس آیت کی تفسیر احسن البیان کے اندر مختصر دیکھ لیں گے. آیت نمبر 128 سورہ توبہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ نبی پاک جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں یہ تم سے خود ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اٹوٹ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں اپنی امت کے بارے میں بیان فرمایا. کیا اس نبی کے اندر اپنی امت کے سلسلے میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں. ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول آیا، تمہیں میں سے رسول آیا کہ جس طرح تم انسانی چیزوں کے تمام صفات سے مالا مال ہو، ایسے ہی انسانی چیزوں اور خوبیوں سے تمہارے اندر بھیجا گیا رسول بھی مالا مال تھا. وہ رسول جو تمہارے اندر آیا تمہیں میں سے ہے، تمہارے جنس میں سے ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آیا تمہارے جنس میں سے. ذرا سمجھ لیجیے گا میرے بھائیو، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئی تو بعد میں اور تحقیق کر لیجیے گا، بگڑیے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہارے جنس ہی کا،
تمہیں میں سے تمہارے جنس کا ایک رسول آیا. ہم لوگ کیا ہیں؟ بولیے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ انسان ہیں نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا تمہارے جنس ہی میں سے رسول آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین بشر تھے، مکمل بشر تھے. بشر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن آپ کیا تھے؟ پلس سونے پہ سہاگا. آپ رسول تھے، آپ نبی تھے. ہم انسان ہیں لیکن رسول اور نبی نہیں ہے. یہ آپ کا رتبہ ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے نطفے سے، ایک انسان کے پیٹ سے انسان بنا کے آپ کو پیدا فرمایا. اور جب آپ 40 سال کی عمر کے دہلیز پہ قدم رنجا فرمائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر کیا بنایا؟ اقرأ بسم ربک الذی کے ذریعے آپ کو نبی بنایا. اور یا ایھا المدثر قم فانذر کے ذریعے آپ کو کیا بنایا؟ رسول بنایا. تو تمہارے جس ہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ اللہ کا کرم ہے. کیونکہ ہمیں کون سمجھا پائے گا؟ جو ہمارے مزاج کا ہو، جو ہمارے مزاج کا ہو. اور کیا ہے؟ تو یہ پہلی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے جس میں سے. عزیز علیہ ما عنتم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ رسول جو تمہارے جن سے تمہارے اندر آیا، اس کی دوسری خوبی ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں وہ اس کے لیے بہت ہی تکلیف کا ذریعہ ہے. جن چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ہمارے نبی کو بالکل پسند نہیں ہے. یعنی ہمارے نبی کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچائے، چاہے اس نقصان کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہو، چاہے اس نقصان کا تعلق اخروی چیز. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے نقصان کو مکمل طریقے سے ناپسند فرماتے تھے. تو اس نبی سے محبت ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جو نبی ہمارے لیے دنیا کے ہر نقصان کو ناپسند کرتا ہے اور آخرت کے ہر نقصان کو ناپسند فرماتا ہے، اس سے بڑا خیر خواہ ہمارا اور آپ کا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے بعد احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ نبی کی دوسری خصوصیت. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا حریص علیکم. تیسری چیز کیا ہے؟ ہر اس چیز کے بارے میں یہ نبی بہت ہی لالچی ہے جو تمہارے لیے نفع بخش ہو. تمہارے نفع کا بڑا حریص اور لالچی ہے. چاہے وہ نفع دنیا سے متعلق ہو اور چاہے وہ نفع، یعنی دو خوبی بتلایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اس طرح شفیق اور مہربان تھے کہ اپنی امت کا خسارہ پسند نہیں فرماتے تھے. اور ہر وہ چیز جو امت کے لیے نفع بخش ہو اس کو چن چن کر کے لا کر کے امت کو تعلیم کے سے دیا کرتے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا اور مومنوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہیں. مومنوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہیں. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ مہربان ہونا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ مومن لوگوں کے یہاں بھی چاہیے کہ نبی ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ کیا ہو؟ عزیز اور محبوب. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کے علاوہ بہت سارے وجوہات اور اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے. اختصار کے ساتھ آئے ٹٹولا جائے کہ بھائی دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے. اور محبت کے غلو میں کچھ لوگ تو ایک بازاری لفظ بھی استعمال کر جاتے ہیں، عاشق رسول، یا ہمیں اپنے نبی سے
عشق ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں سنجیدگی سے غور کیجئے گا. نبی کے لیے عاشق رسول کہنا یا یہ کہنا کہ ہمیں اپنے نبی سے عشق ہے، یہ نبی کے احترام کے خلاف ہے. اگرچہ عشق کا معنی محبت ہی ہوتا ہے، لیکن عشق کے اندر دوسرا پہلو بھی ہے بات کی نہیں ہے کہ نہیں. ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ کیا ہے؟ عشق. کہتے ہیں مجھے فلاں لڑکی سے بڑا عشق ہے، مجھے اپنی ماں سے کیا کہتے ہیں؟ محبت. کیوں نہیں کہتے ہمیں اپنی بیٹی سے عشق ہے؟ کوئی کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ عشق یہ بھونڈا لفظ ہے، یہ بازاری لفظ ہے، اس کے دو مفہوم ہیں، اور محبت ایک پیارا لفظ ہے. عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں استعمال ہوا ہے، یا کوئی ایسا لفظ استعمال جس سے نکلے. محبت کا لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے. تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور نہیں ہے تو پیدا کرنی چاہیے. میرے بھائیوں ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے. ہم اپنے اس دعوے کو پرکھنے کے لیے چند چیزوں کو اپنے اندر دیکھا. تو ہمیں صحیح بھی دیکھا، آپ سب دیکھا. ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے، اپنی ماں سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ٹیچروں سے، اپنی بیوی بال بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی کھیتی باڑی سے، اپنی نوکری چاکری سے، دنیا کی ساری چیزوں سے ہمیں اپنے نبی سے زیادہ محبت ہے. تو آؤ عطا رحمان، تم خود ناپ لو اپنے آپ کو اور جانچ لو اپنے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دھوکے میں ہو، دعویٰ خالی ہو، اور دعوے کا کوئی پروف اور کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہ ہو. میرے بھائیوں ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ ہے، اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اسے اپنے نبی سے محبت ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ہمارا دعویٰ ہے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے. اگر اس دعوے میں ہم سچے اور پکے ہیں تو ہمیں اپنے نبی سے آگے نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنے نبی سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں جانا چاہیے. اپنے محبوب حقیقی سے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی اپنے نبی سے آگے کسی کو کرنا چاہیے. نہ ہمیں خود اپنے نبی سے آگے جانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو اپنے نبی سے آگے کرنا چاہیے. ہم خود اپنے نبی سے بڑا نہ بنائیں، اور نہ ہی ہم اپنے نبی سے کسی کو بڑا سمجھیں اور مانیں. اللہ تعالیٰ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے آگے، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. آگے بڑھنے کا مطلب سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ بنا حکم رسول کے آپ کے آگے چلیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بنا حکم رسول کے، بنا آپ کے حکم کے ہم آگے نہ چلیں. اسی طریقے سے آج اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہے، لیکن بحیثیت رسول، ذرا سنجیدگی سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، جو رسول ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے آپ کے فرمان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی کسی امتی کی بات کو آپ کے فرمان کے آگے کریں. بس میں ایک نہیں آئی، مثال کے طور پر ابھی آپ لوگوں نے ایک حدیث سنی
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، مال سے، اولاد سے، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سنا نا، یہ کس کا فرمان ہے؟ اب اس سے آگے ہم نہ کسی کا فرمان نہیں کر سکتے ہیں۔ اب کوئی آ جائے جس کا آپ پیالہ پیے ہوں، یا جس کا آپ مرید ہو، یا جس کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہو، وہی اول وہی آخر، اور اس نے کہا نہیں بھائی، یہ حالات ہیں جن میں تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نبی سے زیادہ محبوب سمجھ سکتے ہو، تو اس کی یہ بات نبی کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے ہم آپ کا پیالہ پیے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کو رہبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے ٹکراتی ہے، لہذا ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کس کی بات کو مانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اپنے نفس کی مانیں گے، نبی کی بات کے آگے نہ اپنے من کی مانیں گے، اور نہ ہی اپنے کسی دوست یا استاد یا شیخ یا کسی کے نہیں مانیں گے۔ اگر نبی کی بات سے ٹکرایا کسی کا فرمان، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کل یؤخذ بقوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر ایک کیا ہے؟ امتی ہے، نبی نہیں ہے، امتی ہے، رسول نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سوائے اس قبر والے کی، اور اشارہ کس کی طرف کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہ انہی کی بات ایک ایسی ہے جس کو ٹھکرائی، بڑے سے بڑے لوگوں کی بات اگر فرمان رسول کے خلاف ہے، قول رسول کے خلاف ہے، سنت حبیب مصطفیٰ کے خلاف ہے، ٹھکرائی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ کیوں نبی کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی؟ اس لیے کہ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ ساتوں آسمان اور زمین کے مولا اللہ کی جب کی بات ہوتی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لیکن آج مسئلہ کیا ہے میرے بھائیو؟ سب دعوے کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے اپنے نبی سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی نے عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے یہ سنت فرض اور واجب نہیں ہے، تو اگر آدمی عاشورہ کا روزہ کسی وجہ سے نہ رہ سکے تو زبردستی کسی کے عاشورے کے روزے کو توڑوائے بھی نہیں۔ اگر کوئی رکھنا چاہے گا اسے بتائے کہ نبی نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے، رکھا بھی ہے، اور نہ یہ کہ سبیلیں نکال کر کے 10 محرم کو شربتیں پلا کر کے لوگوں کے گلے کر کے روزہ جیسی سنت سے دور کیا جائے اور ایک خرافات امت کے اوپر ٹھوس دیا جائے۔ یہ نبی سے محبت، یہ نبی سے عقیدت، یہ نبی کے احترام کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، آج آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہو سکتا کہ یہ بھی ہوں کہ 10 محرم کو بہت ساری جگہوں پر سبیلیں چلائی جاتی ہیں، شربتیں پلائی جاتی ہیں۔ صحیح ہے کہ غلط میں کہہ رہا ہوں؟ اور نبی کا کیا حکم ہے؟ عاشورہ کے دن کیا رکھو؟ روزے رکھو۔ اور دعویٰ انہی لوگوں کو ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے بڑی عقیدت ہے۔ ارے ایسے جھوٹے نبی سے عقیدت کرنے والوں، تمہارا اس زبانی دعویٰ تمہارے عمل کے خلاف ہے، تمہارے پاس ثبوت نہیں۔ اگر نبی سے تمہارے عقیدت ہوتی، اگر نبی سے تمہیں محبت ہوتی، تو جس نبی کو ان کے رب نے انہیں بحیثیت نبی، بحیثیت رسول بھیجا ہے، اس نے کہا ہے تم نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا سمجھو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ ہے نبی سے محبت۔ اور اگر کہہ دیا جائے بھائی محرم میں ماتمی جلوس نکالنا، کالے کپڑے پہننا، سبیلے نکالنا، تعزیے رکھنا اور خاص پکوان پکانا اور یہ فاتحہ اور میلاد کرانا اس نبی سے ثابت نہیں ہے،
جس نبی کا کلمہ مبارک میں ذکر پاک ہے، جس نبی کے تم امتی ہو، تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، موقع پائیں گے تو ذبح بھی کر ڈالیں گے۔ اور جھوٹے دعویٰ نبی سے عقیدت۔ ہاں ایک چیز دیکھا گیا البتہ، نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نہیں نکلے گا، لیکن اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کی بےعزتی نہیں کرتا۔ میرے بھائیو ساتھ، آپ سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کے پاس کوئی آلہ یا پیمانہ ہوتا تو آپ کے سینوں کو جانچ لیتا کہ آپ کے سینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کر کے بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر زبردستی ٹھوس دیا ہے، اور آپ کو وقت نہیں ملا تحقیق کرنے کا، چھان بین کرنے کا۔ اور اگر کوئی مسلمان تحقیق کرنے پر لگ جائے اور اسے یہ پتا چل جائے کہ اس کے نبی نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس کا مولوی ملا اگر شربت اور سبیلے چلانے کا حکم دے، اللہ کی قسم اس مولوی کی بات نہیں مانے گا۔ مانے گا؟ مانے گا بھائی؟ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ سنت ہے کہ نہیں؟ پہلے فرض تھا، جب رمضان فرض کا پورے مہینے کا روزہ فرض ہوا تو عاشورے کا روزہ سنت موقدہ ہو گیا، نفلی عبادت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر نفلی عبادت نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسی چیز کیوں کرے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جن کو لقب ملا، جن کو خطاب ملا، کیا؟ سید الشہداء، سارے شہیدوں کا سردار، غزوہ احد سن 3 ہجری میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 سال یا 7.5 سال بحیثیت نبی، بحیثیت رسول رہے، لیکن اللہ کے رسول نے غزوہ احد کی تاریخ بھی معلوم ہے، جگہ بھی معلوم ہے، دن بھی معلوم ہے، صفت بھی معلوم ہے، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی یہ بھی معلوم ہے، کفار مکہ کی تعداد کتنی تھی یہ بھی معلوم تھا، صحابہ میں کون کون شہید ہوئے یہ بھی معلوم ہے، اللہ کے رسول کو کیا کیا تکلیف پہنچی یہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیلے نہیں چلایا، شربتیں نہیں پلایا۔ اگر یہ دین ہوتا، ابھی آپ نے قرآن کی آیت کی روشنی میں سنا ہے کہ نبی کو وہ چیز بہت گرا لگتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچے، اور نبی کو وہ چیز آپ کے فائدے کے لیے نبی بہت زیادہ حریص ہو۔ تو اللہ نبی سے محبت کا پہلا ثبوت ایمان لانے کے بعد آپ پر ایمان آ جائے، آپ سے کسی بھی مسئلے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، یا کسی کو آگے کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جیسا کہ علامہ حالی نے کہا، تو وہ نظم مجھے پوری نہیں یاد آ رہی، ذرا اٹھائی اور خود میں نظم پڑھ دوں۔ اٹھاؤ جی۔ آج ہے نا بہت ساری جگہوں پر محبت رسول ہم سن رہے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ کے واسطے تحقیق کر لیجئے گا گالی گلوچ دینے سے پہلے۔ ایک شعر علامہ حالی نے کہا تھا، ہے نا، ذرا دیکھیے آج امت اور انہی لوگوں کا یہ حال ہے جو کہتے ہیں ہمیں نبی سے بڑی عقیدت ہے، ہمیں نبی سے بڑی عقیدت ہے، ہم قربان جائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جھوٹے دعوے، نہ ایسے محبت کے دعوے کرنے والوں کو نماز سے واسطہ، نہ سنت سے واسطہ، نہ نفل سے واسطہ، بس بازاری چیزیں جو گڑھ لی گئی ہیں انہی چیزوں سے واسطہ۔ علامہ حالی نے اپنے مسلمانوں پر ایک رونا رویا ہے، کرے غیر گد بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، جھکے آگے پر پہلے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں ساتھیوں، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر کلمہ پاک کے اندر ہے، جس نبی پاک پر قرآن مجید اتارا گیا، جس نبی پاک کے پاس جبریل امین وحی لے کر کے آتے تھے، جس نبی پاک کو شفاعت کبریٰ کرنے کی اجازت دی جائے گی، جس نبی پاک کو حوض اور
اولین والآخرین کے سردار، عبداللہ کے لاڈلے، آمنہ کے دلارے، ابو بکر کے سسر، ہم سب کے پیارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان لا کر کے ہم سلام ہیں، اس پیاری ذات اقدس نے ہمارے اور آپ سب کے بلکہ پوری اللہ کی مخلوق قربان جائے سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاروں پر سجدہ کرنے سے، طواف کرنے سے، پھول چڑھانے سے، مالا چڑھانے سے، ان سے کچھ مانگنے سے، ان کے نام ان سے کچھ نظریں مانگنے سے اللہ کے رسول اکرم نے منع فرمایا ہے، روکا ہے، سختی کے ساتھ روکا۔ لیکن آج دعوت تو بہت ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، لیکن نبی نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرو گے تب آپ کا دعویٰ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ ورنہ بتاؤ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی میدان احد میں شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے کتنی بار آپ کے قبر پہ چادر چڑھایا، کہاں مزار بنایا، کہاں درگاہ بنایا، کہاں قبہ بنایا؟ اللہ کے رسول نے بنایا سید الشہداء کے قبر مبارک پر۔ آپ کی زندگی میں آپ کی دلاری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا، کیا نام تھا اس بچی کا؟ ام کلثوم رضی اللہ۔ آپ کی زندگی میں اللہ کے رسول نے ام کلثوم کے قبر پہ مزار بنایا، درگاہ بنایا، چادریں چڑھوائیں، پھول و مالے چڑھوائے۔ آپ کے لخت جگر ابراہیم کا انتقال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، کہتے ہیں اے ابراہیم تمہارے جدائی سے دل میں قرار ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو نبی کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ نبی کا بیٹا، خدیجہ کا لخت جگر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لخت جگر، نور نظر، نبی کا دلارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ نے انہیں دفنایا، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کو پختہ بنایا، اگر بتی چڑھایا، چادر چڑھایا، پھول اور مالے چڑھایا۔ پوچھو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے تحقیق کرو، ہم سب کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، یہ کہہ کر کے عقیدے کے معاملے میں فرصت نہیں ملے گی کہ بہلا دیا تھا لوگوں نے، نہیں، غصہ نہ ہو میری بات پہ، اللہ کے واسطے میرے بھائیو، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہوں، تمہیں سے تمہارے لیے مانگتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل مبارک سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے، شوق سے کیا جائے گا، اس کی دعوت دی جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے تو نہ کیا جائے گا اور نہ اس کی دعوت دی جائے گی، بلکہ اس سے روکا جائے گا۔ تو علامہ حالی کہتے ہیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمین اور زمان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہمیشہ تھا، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ تو بات اس پہ نکلی تھی، بات لمبی ہو گئی کہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش ہمیں نہ کریں، نہ آپ اپنے طور پر خود آگے بڑھائیں اور نہ کسی کو آگے بڑھائیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ساتھیوں سنیے، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا اندر بیان فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آیت کا سادہ سا ترجمہ سنیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر رب ذوالجلال فرما رہا ہے، کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ سنا دیجئے لوگوں کو، اگر تمہارے
باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور قبیلے والے، اور تمہارا کمایا ہوا مال، اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا خطرہ محسوس کرتے ہو، اور تمہاری وہ حویلیاں، مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ تعالی سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جب تک تمہیں کسی بھی عالم کا قرآن کھول کر ترجمہ دیکھ لو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اور اللہ ایسے لوگ فاسق قوم ہے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت دینے والا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے کسی کو نبی سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، آپ اگر سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے اور خاص طور پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح عقیدت و محبت کرتے تھے، اسے آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوں گے جو بند ہونے کا نام نہیں۔ اگر سمجھ گئے تو سنی سنائی چیز جو آپ سن چکے اور حقیقت میں بتا رہا ہوں، یاد جانے کے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کفار مکہ نے سرزمین مکہ کے اندر تنگ کر دی اور ہر ظلم کو روا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم مل گیا۔ ہجرت کی رات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر لٹا دیا کہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، صبح واپس کر کے تم بھی چلے آنا۔ جبکہ سارے کفار مکہ آپ کے گھر مبارک کا گھیراؤ کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرور دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات بستر پر لیٹنا موت کو دعوت دینا تھا۔ ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی کہ نہیں؟ اور اس کی خبر تھی علی رضی اللہ عنہ کو، اس کی خبر تھی، اللہ کے رسول کو بھی اس کی خبر تھی، لیکن جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا تو علی پیچھے ہٹے، اپنی جان کو نبی کے حکم پر آگے کیا نہیں، آقا کا حکم ہے لیٹ گئے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہماری جائیداد سے، ہماری اولاد سے، ہمارے باپ دادا سے، ہماری ماؤں سے اور پیاسے کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ کیونکہ قرآن مجید میں کیا کہ اگر تمہارے ماں باپ، اموال، جائیداد، تجارت تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے، اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ علی رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ اگر سنے ہوں گے یا سن لیجیے، بہت سارے لوگ سنیں گے، زید بن دثنہ کا ایک دلچسپ واقعہ، دلوں کو دہلا دینے والا اور پرکھنے والا، کہ زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت اور محبت تھی، اور یہ محبت زبانی دعویٰ نہیں، سچی محبت جس کو ثابت کر کے انہوں نے کہا۔ زید بن دثنہ کا واقعہ بڑا لمبا ہے۔ کفار مکہ نے جب زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور ان کو قتل کرنے کی جب نوبت آئی تو ابو سفیان جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، جو اماں ام حبیبہ کے والد ہیں، ام حبیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں، حسن کی ماں ہے، ان کے والد ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ زید بن دثنہ کو پکڑے اور جب قتل کرنے کی باری آئی تو ابو سفیان کہتے ہیں، ہاں زید، اب تو تم یہ چاہتے ہو گے کہ تمہاری جگہ پر تمہارا ساتھی محمد آ جائے اور تم اپنے بال بچوں میں جا کر کے آرام سے سو۔ کیا کہا تھا سفیان نے، ابو سفیان نے؟